السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابس اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسکاٹ لینڈ پاکستان اسکالرشپس فار ینگ ویمن اینڈ گرلز بیچلرز 2026 ٹو 27 اپلیکیشن فارم، یعنی کہ پاکستانی خواتین کے لیے اسکاٹ لینڈ کی جانب سے اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر تمام جو ایسی خواتین جو ابھی انرول ہیں بی ایس پروگرامز میں یا ماسٹر لیول ڈگری پروگرام میں، وہ اس کے لیے اپنے موبائل سے ہی گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ان کی ویب سائٹ سے ہی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی اوپن کی ہوئی ہیں کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے، آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو کمپلیٹ میتھڈ بھی ہم کر کے بتائیں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، سب سے پہلے کائنڈلی اسے سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں، اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو اب چلتے ہیں، ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کا انٹروڈکشن بتانا ہے کہ آپ مطلب یہ اسکالرشپ کس کائنڈ کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے۔ تو برٹش کونسل اسکاٹ لینڈ، ٹھیک ہے، پاکستان اسکالرشپس 2026 فلی فنڈڈ اسکالرشپ فار پاکستانی، یعنی کہ برطانیہ کا جو ایک سٹی ہے، برطانیہ برٹش، آپ کو پتہ ہے کہ یو کے جو ایک 4-5 کنٹریز کا ایک مطلب مجموعہ ہے، ان میں ایک سٹی ہے اسکاٹ لینڈ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھیل کے میدان میں بہت مطلب مشہور ہیں، یہ ان کا مطلب نومینیشن ہے۔ تو اسکاٹ لینڈ جو ہے، اس کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسکاٹ لینڈ میں جا کر پڑھنا ہے کسی یونیورسٹی میں، نہیں۔ آپ نے اگر آپ پاکستان کی کسی بھی ایسی یونیورسٹی جو کہ HEC سے ریکگنائزڈ ہے، اگر آپ اس میں انرولڈ ہیں اور وہ بھی ماسٹر لیول ڈگری پروگرام میں یا بیچلر لیول ڈگری پروگرام میں، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو اس کا موٹا موٹا جو ہے تعارف ہم نے کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں، اب چونکہ ابھی آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر پڑھ رہی ہیں تو آپ کو، اگر آپ سوٹیبل ہوئیں، ان کے لیے ڈیزرو ہوئیں، تو پھر آپ کو یہ اسکالرشپ جو ہے یہ اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پاکستانی ویمنز کو دی جائیں گی۔ تو یہ کوئی پاکستانی گورنمنٹ آپ کو اسکالرشپ نہیں دے گی، یہ اسکاٹ لینڈ جو سٹی ہے اس کی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانیوں کی جو پاکستان کی ویمن جو کہ خاص اقسام کے پروگرامز میں انرولڈ ہیں، ابھی پڑھ رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، ان سے ہٹ کے اگر کوئی بھی مطلب بات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دوں گا۔ تو اس کے بعد اس کی کچھ شرائط و ضوابط ہیں کہ مطلب کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میک شور کر لیں کہ 31 اگست 2026 تک اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ کنٹری پاکستانی، مطلب پاکستانی وومن کے لیے فنڈڈ بائی، یعنی کہ فنڈ کون کرے گا، اسکاٹش گورنمنٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹڈ بائی برٹش کونسل برٹش کونسل جو ہے انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے آپس میں، مطلب مل جل کے بات کر کے یہ اسکاٹش گورنمنٹ کی جانب سے پاکستانیوں کو اہل قرار دیا ہے اس پروگرام کے لیے۔ اس کے بعد ایلیجیبل اپلیکینٹس میں وہ پاکستان کی تمام خواتین ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انرولڈ ہیں مخصوص پروگرامز میں سے۔ تو اس کے بعد اسٹڈی لیول انڈر گریجویٹ، ماسٹرز یا ایم فل، یعنی کہ اگر آپ انڈر گریجویٹ یا ماسٹر لیول کی ڈگری میں یا ایم فل کر رہے ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی پروگرام میں ابھی انرولڈ ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی ایج جتنی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ایج کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد فائنانشیل کوریج جو ہے وہ فلی فنڈڈ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو مطلب فری میں وہ فنڈ کی جائے گی۔ اس کے بعد یونیورسٹی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے۔ تو عام طور پر پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ HEC سے ریکگنائزڈ ہی ہوتی ہیں۔ تو جس بھی یونیورسٹی میں آپ انرولڈ ہیں، مزید آپ اپنی یونیورسٹی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اپنے جو مطلب ڈپارٹمنٹ کے HOD سے، کہ آپ ہماری یعنی کہ یونیورسٹی ہماری HEC سے ریکگنائزڈ ہی ہے نا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس طرح پھر آپ جو ہے اس کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی مین شرائط و ضوابط جو کہ مینشن ہے ان کی اپنی ویب سائٹ پہ، وہ کون سی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹاپ پہ میں نے آپ کو پہلے ریڈ کر کے بتایا ہے، اس کے بعد نیچے امپورٹنٹ انسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائن، تو نیچے ڈاکومنٹس بھی مینشن ہے کہ آپ نے اپلائی کے دوران کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرنے ہیں۔
تو آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس ایک PDF میں کنورٹ کر کے اپلوڈ بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اب یہ سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹس آپ نے کون سے پریپیئر کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپلائی اسٹارٹ کرنا ہے. تو پلیز اپلوڈ آل نیسیسری ڈاکومنٹیشن انٹو اے سنگل PDF فائل. ٹھیک ہے، تو یہ کنورٹ کرنا بھی بہت آسان ہے، آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کیسے آپ نے کنورٹ کرنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کاپی آف CNIC. ٹھیک ہے، اگر آپ کا CNIC نہیں بنا ہوا تو آپ بے فارم بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پلیز انشور دا کاپی سبمیٹڈ از کلیئرلی پرنٹڈ اینڈ فلی لیجیبل. مطلب ایسی آپ نے کاپی اپلوڈ کرنی ہے جو کہ کلیئر ہو، بالکل صاف ہو، اس کے بعد پڑھنے کے لائق ہو، لیجیبل ہو. ٹھیک ہے نا، پڑھنے کے لائق. تو اب یہ آپ نے CNIC کی کاپی جو ہے وہ ایسے اسکین کر کے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد دوسری ہے سیلری سلپ آف پیرنٹس گارڈین ان کیس آف گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر امپلائی. اگر آپ کے والد صاحب یا آپ کا جو بھی گارڈین ہے وہ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائی ہے تو اس کی جو سیلری سلپ ہے وہ اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا کیا ہے، پینشن سلپ ان کیس آف ریٹائرڈ فرام گورنمنٹ سروس. یعنی کہ اگر آپ کا گارڈین یا آپ کا فادر ریٹائرڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پینشن آتی ہوگی تو وہ پینشن سلپ آپ نے کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تیسرا کیا ہے، اینی سپورٹنگ لیٹر اور پروف آف پیرنٹس گارڈین آکوپیشن. یعنی کہ کوئی بھی ایسا آپ لیٹر یا پروف جہاں پہ آپ کے والد صاحب کام کرتے ہیں، اگر بالکل وہ اپنے سیلف امپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسا بزنس ہے تو پھر تو ان کا کوئی لیٹر ایشو نہیں کر سکتا. پھر وہ اسٹامپ پیپر بنوائیں گے جس پہ وہ مطلب یہ بیان الفی دیں گے کہ میرا یہ کام ہے، میری جو منتھلی سیلری ہے وہ اتنی ہے، سوری منتھلی انکم جو ہے وہ اتنی ہے اگر وہ اپنا بزنس کرتے ہیں. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں وہ کیا پوچھ رہے ہیں، کاپی آف سرٹیفکیٹ ریزلٹ شیٹ آف موسٹ ریسنٹلی کمپلیٹڈ ایجوکیشنل ڈگری. اگر جو بھی آپ نے بالکل آخر پہ ابھی آپ جس بھی پروگرام میں انرولڈ ہیں اس سے پہلے آپ نے کون سی ڈگری کمپلیٹ کی ہے وہ اس کی کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز اٹیسٹڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مینشن ہی نہیں کیا ہوا. تو اٹیسٹڈ اگر آپ کروا لیں تو یہ بھی بیسٹ ہے کیونکہ مطلب کوئی اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ آبجیکشن لگا دیں، لیکن آپ کو اٹیسٹڈ کروا کے اپلوڈ کرنی چاہیے. نہ بھی کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا. تو اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہے اس میں کیا ہے، یہ تھوڑا سا آپ نے غور سے سمجھنا ہے. اب اس میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کاپی آف آفر لیٹر اور کنفرمیشن آف سبمیشن فرام HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی کالج. اب اس میں یہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی یونیورسٹی نے آفر لیٹر دیا ہے کہ آپ ایڈمیشن لیں ہماری یونیورسٹی میں تو وہ بھی آپ نے اپلوڈ کر. تو پھر آگے انہوں نے بریکٹ میں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں یعنی کہ آفر لیٹر نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ کیا اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کی جگہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آلسو پرووائڈیڈ آف فی چلان. اگر آپ نے ایڈمیشن لیا تھا کسی بھی یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ ابھی انرولڈ ہیں تو اس کا جو آپ نے فیس پے کی تھی اپلائی کے دوران یا آپ نے پہلے سمیسٹر میں جب داخلہ لیا ہے جو فیس دیتے ہیں تو وہ فیس کا چلان آپ نے کر دینا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ٹرانسکرپٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر ٹرانسکرپٹ جو ہے آپ کی نہیں ملی آپ کو تو اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ ID کارڈ بھی کر سکتے ہیں. اف آ کنفرمیشن لیٹر از ناٹ اویلیبل. ٹھیک ہے، کنفرمیشن لیٹر اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ یہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں، یہ ان کی ریپلیسمنٹ میں یہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پلیز نوٹ، اب یہ نوٹ دیکھ لیں. پلیز نوٹ یو may submit the scholarship application without an offer letter but scholarship offers will not be made unless an offer letter or proof of admission has been submitted to the British Council upon request. اگر آپ مطلب یہ کنفرمیشن لیٹر کا جو ریپلیسمنٹ ہے یہ نہیں اپلوڈ کریں گے تو پھر آپ کا جو یہ کنفرم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کی اسکالرشپ کو انویلڈ مانا جائے گا. تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا. اس کے بعد پانچواں پوائنٹ کیا ہے، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس نے آپ کو کوئی ٹیوشن فیس دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹیوشن فیس دی ہوئی ہے یا آپ کو انہوں نے ہاسٹل کے خرچہ جات دیے ہوئے ہیں تو ان کی سلپ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل ہو. اگر آپ کو یونیورسٹی نے دیے ہی نہیں ہے تو پھر آپ اسے مس کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ آپشنل ہو. تو اس کے بعد چھٹا پوائنٹ کیا ہے، اسکینڈ کاپی آف ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اور اینی میڈیکل پروف. دس از ریکوائرڈ اونلی فار اسٹوڈنٹس ود ڈسیبلٹیز. ٹھیک ہے، اب یہ تو آپ کو
بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ کیا ہے، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ پرسنل اسٹوڈنٹ ان 500 سے 1000 کے درمیان جو ورڈز ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں کہ آپ اس اسکالرشپ کے لیے کیوں اہل ہیں، کیوں آپ کو سلیکٹ کیا جائے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے کور لیٹر ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ جاب دیں کیونکہ میں اس کے لیے اہل ہوں، میرے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 500 سے 1000 ورڈز کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو اگر آپ نہ لکھ سکیں تو پھر چیٹ جی پی ٹی تو زندہ باد ہے نا، آپ اس سے مطلب لکھوا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں اپنا، بلکہ پورا آپ نے بتا دینا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اتنی غریب ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے پاس صلاحیتیں ہیں، میں آگے فیوچر میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو بتانی ہے، وہ آپ کو ایسا جو پیراگراف ہے وہ لکھ کے دے دے گی جو کہ 500 سے 1000 ورڈز کے درمیان میں ہوگا، اور آپ نے بتانا بھی ہے کہ اتنے مجھے لکھ کے دو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ آپ کو لکھ کے دے دے گی۔ اس کے بعد نوٹ applications with incomplete information and documentation will not be considered۔ اب یہ تو obviously ہے کہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں، اگر آپ وہ سارے اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن تو پھر رد ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر ایسی بات ہے۔ اس کے بعد پہلا پوائنٹ اس میں مزید نیکسٹ فیز کا ہے کہ پلیز اپلوڈ دا ابو مینشن، بلکہ یہ آپ نے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے ڈاکومنٹس کو۔ ابھی آپ نے کیسے کرنا ہے، آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے، آپ نے سرچ بار میں تلاش کرنا ہے، یہاں پہ لکھا ہوگا آئی لو پی ڈی ایف آن لائن، آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آئی لو پی ڈی ایف آن لائن لکھ کے آپ نے یہاں پہ نیچے اس کے سب پوائنٹس آ جائیں گے، کون سی کیٹیگری آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو آپ کی پکچر ہوتی ہے وہ جے پی جی ہوتی ہے یا جے پی ای جی ہوتی ہے، آپ نے اسے پی ڈی ایف میں اگر کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ آپشن سلیکٹ کرنا ہے، جے پی جی ٹو پی ڈی ایف۔ آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا سلیکٹ جے پی جی امیجز۔ تو یہاں پہ آپشن آ گیا ہے سلیکٹ جے پی جی امیجز کا، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہیں، سی این آئی سی ہے، جو انہوں نے مانگا ہوا ہے وہ آپ نے سارا سلیکٹ کر لینا ہے، جہاں پہ بھی آپ کی کمپیوٹر کی میموری میں یا موبائل کی میموری میں وہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہے، یہاں پہ کنورٹ کا آپشن ہوگا وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوگا، پھر وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، تو وہ آپ کی ایک ہی پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو کے ساری امیجز آ جائیں گی۔ تو جب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں یس کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساری اپنی انفارمیشن بتاتے جانا ہے، وہ جو پوچھتے جائیں گے اور نیکسٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ 100% ہو جائے گا تو اس کا پھر اینڈ پہ آپشن ہوگا سبمٹ کا، تو پھر آپ نے سبمٹ کر دینا ہے، تو آپ کا اپلائی اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ میں نے آپ کو پورا گائیڈ کیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کے لیے ایڈمیشن لینا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کو اپلائی کرنے بھی مسئلہ آ رہا ہو، تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ لیں گے کہ سر ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو برادرانہ طور پر صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب لازمی کیجئے، اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو چینل وزٹ کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔